نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو ہم نے نہ دیکھا ہے، نہ ان سے ہماری قرابت داری رہی ہے، نہ ان سے ہمیں کوئی مالی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، مگر ہم ان سے صرف ان کے کمالات کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم آدم تائی سے محبت کرتے ہیں، اس کی جود و سخا کی وجہ سے۔ ہم نوشروان سے محبت رکھتے ہیں، اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے۔ ہم رستم اور اسفندیار کا تذکرہ بڑے فخر سے کرتے ہیں، ان کی شجاعت و مردانگی کی وجہ سے۔ ہم سقراط اور افلاطون کا نام پیار سے لیتے ہیں، ان کے علم و حکمت کی بنا پر۔ فردوسی سعدی سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کی قوت گویائی کی بنا پر۔ ہم لبید اور متنبی کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی فصاحت بلاغت کی بنا پر۔ ہم شیکسپیئر اور ہومر کی بات کرتے ہیں، ان کے ادبی کمال کی بنا پر۔ ہم مصر کی کلیوپترا کا نام لیتے ہیں، اس کے حسن جمال کی بنا پر۔ ہم مجنوں اور رانجھ کی مثال دیتے ہیں، ان کے کمال عشق کی وجہ سے۔ تو ہم اس ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ کریں جو تمام کمالات کا مجموعہ تھی۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں جو کمال پایا جاتا تھا وہ ناقص تھا، اور میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر کمال کامل تھا۔ میں حاتم طئی کی سخاوت کو مانتا ہوں، مگر حاتم کی سخاوت اس ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے، جس نے دوست کو بھی فائدہ پہنچایا، دشمن کو بھی، جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا، باطن بھی مالا مال کیا، جس کی زبان پر بھی کلمہ شہادت کے لا کے علاوہ کبھی لا آیا ہی نہیں، جس کی سخاوت کا سلسلہ اس کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جاری ہے، جو دنیا میں بھی نوازتا رہا، آخرت میں بھی اپنی امت کو نوازے گا۔ میں نوشروان کے عدل و انصاف کو تسلیم کرتا ہوں، مگر نوشروان کے عدل کو اس رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عدل سے کیا نسبت، جس نے عرب کے انتقامی اور ظالمانہ ماحول میں عدل کے میٹھے چشم جاری فرمائے، جس نے اعلان کیا کہ اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے گا، جس نے بدلہ لینے کے لیے اپنی کمر امت کے عام آدمی کے سامنے ننگی کر دی، جس کے غلاموں نے قیصر کسریٰ کے استبداد کا خاتمہ کر کے میزان عدل قائم کر دی۔ میں رستم اسفندیار کی شجاعت تسلیم کرتا ہوں، مگر اس عظیم بہادر کے کیا کہنے، جس نے بغیر لشکر اور بغیر ہتھیاروں اور بغیر مال و دولت کے سالہ سال تک عرب کے وحشی درندوں کا تنہا مقابلہ کیا۔ میں سقراط اور افلاطون کے علم و حکمت سے انکار نہیں کرتا، مگر اس باب العلم والحکمہ کے کیا کہنے، جس کے فیضان علم سے سقراط، افلاطون جیسے سینکڑوں ارباب علم حکمت پیدا ہوئے اور ہوں گے۔ مجھے صحبان کی قوت خطابت سے انکار نہیں، مگر اس عظیم خطیب کے کیا کہنے جس کی تاثیر خطابت سے پتھر بول پڑے اور سنگ دل انسانوں کی زندگیوں کی کایا پلٹ گئی۔ مجھے شیکسپیئر اور ہومر، متنبی اور لبید کی فصاحت بلاغت سے انکار نہیں، مگر اس فصیح اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا کہنے جس کی فصاحت و بلاغت کا عرب و عجم میں سے کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ کلیوپترا کے حسن کی بات نہ کرو، کیونکہ خاک کو آسمان سے ذرہ کو پربت سے کیا نسبت۔ مائع عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کا مقابلہ تو مصر کا وہ وسیم ہی نہیں کر سکتا، جس کے حسن نے چند بازاری عورتوں کے ہوش حواس گم کر دیے تھے۔ تو اگر ان لوگوں سے ان کے کمالات کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے تو پھر اس عظیم انسان سے محبت کیوں نہ کی جائے جس میں یہ سارے کمالات علی وجہ الکمال پائے جاتے ہیں۔ آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں کہ جس ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایسے اوصاف و کمالات جمع ہوں، اس سے محبت کرنا چاہیے یا نہیں؟ دنیا والے کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی شجاعت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی جود و سخا پر ناز کرتے ہیں، کسی کی عدل و انصاف پر ناز کرتے ہیں، کسی کی اثار اور خدمت خلق پر ناز کرتے ہیں۔ تو میں اس پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ناز اور اس سے محبت کیوں نہ کروں جس کے اندر یہ ساری صفات اور کمالات علی وجہ الکمال پائے جاتے ہیں، اور جس نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو یہ اخلاق اور صاف سکھا دیے۔ اس نے کسی کو صدیق بنا دیا، کسی کو عادل بنا دیا، کسی کو سخی بنا دیا، کسی کو شیر خدا بنا دیا۔ میں تو صاف کہتا ہوں، جس کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نہیں، اس سے انصفات اخلاق سے محبت نہیں، اس سے صداقت دیانت سے محبت نہیں، اس سے نجابت شرافت سے محبت نہیں، اس سے اثار اور شفقت اور الفت سے محبت نہیں، اس سے جود و سخا اور ہمدردی غمخواری سے محبت نہیں، اس سے شرم و حیا اور عفت و پاک دامنی سے محبت نہیں،
اس سے تواضع و سادگی اور عز و انکساری سے محبت نہیں، اس سے وقار و متانت اور عفو و درگزر سے محبت نہیں، اور جسے ان اخلاق سے محبت نہیں اس سے انسانیت سے محبت نہیں، اور جسے انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں بلکہ انسان کے لباس میں ایک حیوان، ایک وحشی درندہ ہے۔ ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کمالات اور اخلاق و صفات کے ایسے پیکر کو دیکھے اور سنے مگر اس سے محبت نہ کرے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کے سینے میں دل نہیں، پتھر کا ٹکڑا ہے، اس کے سر میں دماغ نہیں، بھس بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔